وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے کچھ لوگ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اجمی مہینوں میں سے کسی مہینے کی تاریخ میں آئے۔ اس وقت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر تھے۔ ان لوگوں نے عرض کی، اے ہمارے محترم امیر، ہمارے اس دریائے نیل کی ایک پرانی رسم ہے، جب تک وہ رسم ادا نہ کی جائے اس وقت تک یہ جاری نہیں ہوتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی رسم ہے جس کے ادا کیے بغیر یہ دریا جاری نہیں ہوتا؟ لوگوں نے عرض کی، اس ماہ کی 12 تاریخ ہم کسی نوجوان خوبصورت لڑکی کے والدین کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر راضی کرتے ہیں کہ وہ اپنی خوبصورت بیٹی کو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے ہمارے حوالے کر دیں تاکہ یہ دریا جاری ہو اور ہم سب سیراب ہو سکیں۔ پھر ہم اس نوجوان لڑکی کو عمدہ کپڑے پہنا کر زیورات سے آراستہ کرتے ہیں، پھر اسے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح ہر سال ہم اپنی ایک جوان لڑکی کی قربانی دیتے ہیں، تب دریائے نیل جاری ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی یہ عجیب و غریب بات سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسلام میں ایسی کوئی بیہودہ رسم جائز نہیں ہے، بے شک اسلام نے ایسی تمام باطل رسمیں مٹا دی ہیں، تم اس مرتبہ اس رسم پر ہرگز عمل نہ کرنا۔ لوگ آپ کی بات سن کر واپس چلے گئے اور انہوں نے اس مرتبہ کسی بھی لڑکی کو دریائے نیل میں نہ پھینکا۔ دریائے نیل سوکھ گیا، سوکھا رہا اور اس مرتبہ اس میں بالکل بھی پانی نہ آیا۔ لوگ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم یہ ملک چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب خط لکھا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھوا کر بھیجا، تم نے بالکل سچ کہا کہ اسلام بیہودہ پرانی رسموں کو مٹا دیتا ہے۔ میں تمہاری طرف مکتوب میں ایک رقعہ بھیج رہا ہوں، جب تمہارے پاس میرا یہ مکتوب اور رقعہ پہنچے تو تم اس رقعے کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مکتوب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو اس میں ایک چھوٹا سا رقعہ بھی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقعہ لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس مبارک رقعے میں درج الفاظ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مصر کے دریائے نیل کی طرف، اما بعد، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے تو جاری مت ہو، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تجھے اللہ تعالیٰ جاری فرماتا ہے تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقعہ پڑھا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جس وقت یہ رقعہ دریا میں ڈالا گیا اس وقت دریا بالکل خشک تھا، بالکل سوکھا ہوا تھا اور لوگوں نے اس ملک کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن جب لوگ صبح دریائے نیل پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رقعہ کی برکت سے دریا میں 16 گز پانی جاری فرما دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رسمیں باطل مٹا دی اور آج تک یہ رسم ختم ہے۔ دریائے نیل اس کے بعد آج تک خشک نہیں ہوا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا۔ نوجوان ساتھیوں، اسلام کتنا عظیم ہے کہ اس نے آ کر مظلوموں کو ظلم سے نجات دلائی، بے سہاروں کو سہارا دیا، اور دین اسلام ایسے عظیم احکام کا مجموعہ ہے کہ جن میں لوگوں کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے ہر چیز اس کے تابع کر دی جاتی ہے۔ جو اپنے گلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلامی کا پٹا ڈال لیتا ہے وہ در حقیقت جہاں کا سردار بن جاتا ہے۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر، مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر،
بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر، بدل دیتے ہیں تقدیریں محمد کے غلام اکثر۔